فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آدیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر سے پاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام، توحید اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد دنیا کے موجودہ حالات انتہائی دھماکہ خیز ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بہت جلد اپنے آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی علامات کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس کے بعد ہوں گی، اس میں ہم اس موضوع پر تفصیلی ذکر کریں گے، مگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ توکل علی اللہ یہ عقیدے کا ایک بہت ہی بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیسے کریں، کیوں اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ توکل کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، قبر کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، آخرت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان و یقین کیسا ہے؟ ایمان بالغیب مضبوط ہوگا تو توکل علی اللہ بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلی صفت کیوں بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو بہت زیادہ نماز روزے سے جڑا ہو، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، پہلی صفت یہ بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اس کے وجود اور اس کی صفات کو مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر یقین رکھتے ہیں، برزخ اور آخرت کو نہیں دیکھا مگر 100% یقین رکھتے ہیں۔ ایک روایت بڑی پیاری میں عرض کر دوں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرا يقال لها ذات انوات ينوطون بها اسلحتهم يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات فقال عليه الصلاة والسلام الله اکبر انها السنن قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى
اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون والذی نفس محمد بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا تو 10,000 لوگ مکہ کی فتح میں شریک تھے، 2,000 لوگ مکہ کے نئے مسلمان ہوئے، عرب قبائل اور مکہ کے، تو یہ 12,000 نفر ہو گئے۔ 12,000 لوگ مکہ میں تھے کہ حنین کے قبائل نے چیلنج کر دیا۔ 40,000 ان کی فوج تھی، وہ سب قلعوں سے تیر اندازی کرنے والے ماہرین تھے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں دم ہے تو آ کے ہمارا مقابلہ کریں۔ چیلنج کر دیا اور قلعہ بند ہو گئے، پہاڑی دروں میں چھپ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا۔ 12,000 نفر کو لے کر، فوج کو لے کر آپ نکلے۔ حنین کے راستے میں حضرت ابو واقد فرماتے ہیں مشرکوں کا ایک درخت تھا، جھاڑ تھا، وہاں وہ لوگ بیٹھتے تھے، کوئی عقیدت کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی وہاں لٹکاتے تھے۔ اس وجہ سے اس جھاڑ کو ذات انوات، ہتھیار لٹکا کر کے مدد مانگنے والا جھاڑ، اس نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ ہم نئے نئے مسلمان تھے، جب ہم نے ان کو دیکھا کہ درخت کے پاس بیٹھ کر کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمارا وہ دور یاد آ گیا جو ہم نے مورتیوں کی پوجا چھوڑی تھی۔ ہم نئے نئے مسلمان تھے، ہم نے بھی مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، جیسے ان کا ایک درخت ہے، ذات انوات ہے، وہاں کھڑے رہ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہمارا بھی کوئی ایسا نشانی ہوتی، ہمارے پاس کوئی ایسی علامت ہوتی، ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے کھڑے رہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا سنن قلتم، یہ طور طریقے زمانے جاہلیت کے تم مجھ سے کہہ رہے ہو۔ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جیسے اور قوموں کے معبود ہیں آنکھ سے نظر آتے ہیں، دوسری قوموں کے معبود آنکھ سے نظر آتے ہیں، تو اے موسیٰ ہم کو بھی کوئی ایسا معبود لا کر دو جو ہماری آنکھ سے نظر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے نادان لوگ ہو، انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ تم کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی طرف راغب کریں، اور تم مجھ سے ہی مانگ رہے ہو کہ ایک معبود لا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات یاد دلائی اور کہا تم مجھ سے مانگ رہے ہو، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لگتا تو ایسا ہے کہ تم پچھلے لوگوں کے طور طریقے اور ان کے شرک و خرافات میں ضرور مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر ایمان کی بات کریں تو سامنے دیکھنے کا مطالبہ نہ کریں۔ بنی اسرائیل کے علماء جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے دامن میں، تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم جب تک اپنی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ لیتے نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اللہ نے فرمایا ان کو بجلی نے آ پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا آسمان سے بجلی کڑکی اور آ کر کے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، مگر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ نے کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، دیکھ یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو اسے دیکھ کر قابو پا گیا تو میں اپنی تجلی ظاہر کر رہا ہوں، اللہ
ظاہر نہیں ہوا، اللہ نے اپنی تجلی، اپنا نور ظاہر کیا، تو صرف اللہ کے نور سے پہاڑ پورا کے پورا ریزہ ریزہ ہونے لگا، جلنے لگا، اور موسیٰ دور جا کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے اور پہاڑ ٹکڑے ہونے لگا، صرف اللہ نے اپنی ایک تجلی ظاہر کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اللہ کا، بلکہ اللہ نگاہوں کو دیکھتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے دنیا کی آنکھ سے، اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، لمبی روایت نقل کی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ حجابہ النار اب النور لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه۔ نبی محترم نے فرمایا اللہ کے سامنے نور یا نار، روشنی یا آگ کا پردہ ہے، اگر وہ پردہ اللہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی وجاہت اور اس کے چہرے کے تقدس سے جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ بھلا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کا ڈیمانڈ نہ کیا جائے، بغیر دیکھے مانا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا متقی تو وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ماننے کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں لگاتے۔ ہمارے دل میں بھی اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں اگر ڈاؤٹس آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، تو اس کا مطلب ابھی ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ دوسری بات، نبیوں نے کیسے بھروسہ کیا؟ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت تانے دیے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، ہمیں آیا ہے بتانے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت ہود نے بہت برداشت کیا اور فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تم جو کہنا ہے کہہ لو، میں اللہ پر، میرے رب پر بھروسہ کروں گا جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور دنیا میں کوئی ذی روح نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میرا رب سب سے سیدھے راستے پر ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین والوں نے بہت ستایا۔ معاملہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ میں تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہوں میں خود وہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت شعیب کو ان کی قوم نے کہا ارے ناپ تول سے تم ہمیں منع کر رہے ہو، بڑے چالاک بنتے ہو، تم بھی یہ کر کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت شعیب نے کہا میں جس سے تم کو روکوں وہ میں خود کروں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ ان اريد الا الاصلاح، وہ میں تو تمہاری صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے ہدایت دینا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، راتوں رات بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے۔ بنی اسرائیل کی خواتین نے مصری خواتین سے زیورات ادھار لے لیے تھے، لاؤ پہننے کے لیے دو، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں کسی کی شادی ہے۔ ساری عورتوں نے زیورات لے لیے تھے مستعار، عارضی طور سے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہے، اور ادھر تیاری ہو رہی تھی۔ رات تاریک ہوئی، سارے مصری جب سو گئے، فرعون اور آل فرعون سو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کچھ کرو، نکلو۔ نکل گئے سارے بنی اسرائیل۔ صبح ہوئی، پہلی کرن آئی،
فوج نے دیکھا کہ کوئی قبیلے میں کوئی ہے ہی نہیں، تو فرعون کو خبردار کیا گیا۔ سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ فرعون اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر ساری بٹالین کو جمع کر لیا اور اس نے کہا چلو کوچ کرو، مجال ہے کہ موسیٰ ہمارے ہاتھ سے بچے۔ فرعون لشکر سارے ہتھیار سے لیس۔ حالات یہی ہے نا، دیکھیے مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ایک طرف وقت کا سپر پاور ظالم و جابر حکمراں فرعون ہے، اس کی ساری فوج ہے، دوسری طرف موسیٰ اور ٹوٹے پھوٹے بنی اسرائیل ہیں۔ پیچھے پورا لشکر آیا، صبح کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، تم نے ہم کو کہاں لایا ہے؟ وہ کیسے مجبور لوگ تھے، بوڑھے بزرگ تھے، ان کی بیٹیاں ساتھ میں تھی، ان کی بہویں ساتھ میں تھی، انہوں نے 70 سال تک فرعون اور آل فرعون کے مظالم کو برداشت کیا تھا، مصر کے فرعونہ کے مظالم کو برداشت کیا تھا۔ ان کو معلوم تھا اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو ہماری جوان بیٹیوں کو لے کر چلے جائیں گے، جوانوں کو قتل کر دیں گے، بوڑھوں کو مار دیں گے۔ وہ بیچارے بہت ڈرے، سامنے لشکر ہے، فرعون بھی ہے اور ادھر دریا ہے۔ موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ کیا کریں؟ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ؟ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو، کس پر؟ اللہ پر، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ کس کی کیا مجال ہے؟ قومیں آتی رہیں جاتی رہیں، لوگ آتے رہے جاتے رہے، اسلام کا کچھ ہوا؟ مسلمان ختم ہوئے؟ قرآن کی آواز ختم ہوئی؟ ایسا تو آسمان و زمین نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے، پھر یہ کوئی نئی بات ہے؟ جب موسیٰ نے تسلی دی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ہاں، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کا نوالا مت بنا، فتنہ مت بنا ظالموں کے لیے۔ ایک جملہ کہنا تھا، اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ پکارتا کس کو ہے۔ اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈر نہیں، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو پانی میں مار۔ عصا کو پانی میں موسیٰ نے مارا، تاریخ نے رقم کیا، آسمان و زمین نے دیکھا، دریا جس کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی تھی راستہ بن گیا۔ کبھی دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ یہ توکل کی بدولت ہوا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بدولت۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حکم دیے کہ اس راستے پہ چلو۔ سارے حیران پریشان، اپنے مویشی جانور، بچوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو لے کر سب اس راستے پر نکلے۔ دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے۔ یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ موسیٰ جب آدھے سے زیادہ راستہ پار کر گئے تو فرعون اور اس کے حواریوں نے، فرعون اور اس کے فوجیوں نے کہا چلے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ لوگ کہیں اس پار نہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ اس پار ہو ہمیں راستہ پکڑ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ راستے پر اترے اور وہ راستہ ختم کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے راستہ کراس کر لیا اور یہ درمیان سمندر میں آ گئے، فَأَغْرَقْنَا بِهِمْ، ہم نے سمندر دریا کو حکم دیا اپنی موجوں کو ملا لے۔ اب فرعون رونے چلانے لگا، رہی یہ کیا، یہ پانی تو آنے لگا۔ آمنت برب موسیٰ وہارون الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، جاؤ لے آیا ایمان۔ آخری میں اب الآن یہ جو قومیں ظلم کر رہی ہیں مسلمانوں پر، نوٹ کر لیں، جب اللہ کی گرفت آئے گی تو یہ مسلمانوں کے قدموں میں گر جائیں گے، بھیک مانگیں گے، مگر اس وقت اللہ برداشت موقع نہیں دے گا۔
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. یہی ہے ہمارا دستور، تیرے رب کا یہی دستور ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی موقع نہیں دیتا. ساری ہوا نکل گئی فرعون کی، کہاں سلطنت، کہاں بادشاہت، کہاں فوجوں کا گمان، گھمنڈ، فخر و غرور، غریبوں پر ظلم و ستم، سب کھنا ہو گیا. لو ایمان لے آیا تو شاید پانی رک جائے. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب آخری مرحلے کا ایمان قبول نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین سمندر کی مٹی لے کر اس کے منہ میں گھسیڑ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اب بھی رحم آ جائے. عبرت بنا دیا گیا. دیکھیے آج بھی میوزیم میں ہے، دنیا کے سارے ظالم و جابر حکمراں جن کو اپنی سلطنت اور فوجوں پر ناز ہے، اپنی حکومت پر ناز ہے، یقین نہ آئے تو جا کر فرعون کو دیکھ لو، آج بھی دنیا کے لیے عبرت بنا ہے. ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم کا عرصہ لمبا نہیں ہوتا، جب آخری حد پر پہنچتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے. مثال بنا دیا گیا. تو مدد کیسے آئی؟ بھروسہ کرنے سے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بھروسہ کیا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی پوری امت کے لیے اگر کوئی شخصیت آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ جس کو تم فالو کرو تو وہ ابراہیم خلیل اللہ اور اس کے ساتھی ہیں، جنہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور پہنچ کر تو تیری طرف ہی جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بھروسہ کیا؟ آگ میں ڈالے جانے کے لیے منجنیق میں بٹھا دیا گیا. منجنیق کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا، اتنی بھیانک آگ ہے. فرشتے آئے، ابراہیم کچھ مدد چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے. وکیل، کارساز، کام بنانے والا، اس سے اچھا کوئی وکیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب ابراہیم کا بھروسہ دیکھ لیا تو فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار رکونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. ابراہیم زندہ واپس آ گئے. وقت کا سپر پاور بادشاہ نمرود ہکا بکا رہ گیا. یہ کیسی مخلوق ہے، اتنی مثالی آگ، اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے. ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا حسبنا اللہ. بہت پاورفل دعا ہے، اپنے بچوں کو سکھا دیں. جب بھی کوئی خطرہ دیکھیں آسمان والے کو پکاریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پورے دل، یقین و سچائی کے ساتھ پکاریں. دیکھیے کیسے مدد آتی ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح میں اور شام میں 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، کیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار صبح پڑھ لے، 7 بار شام میں پڑھ لے، دنیا کے ہر غم، ٹینشن، فکر سے وہ دعا اس کے لیے کافی ہوگی. 7 بار صبح، 7 بار شام میں. کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ ایک دعا. کتنی پیاری دعا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کتنی پیاری دعا. آج ہی یاد کر لیں، اپنے گھر کی خواتین کو یاد کرا دیں. کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو. انبیاء علیہ السلام نے یہی کہا
وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اسی نے ہم کو صحیح راستے کی رہنمائی کی ہے. ہم ضرور تمہاری تکلیفوں پر صبر کریں گے. تم جو ہمیں تکلیف دو گے ہم دیکھنا کہ ہم جزا فضا نہیں کریں گے، تقدیر کا شکوہ نہیں کریں گے، اللہ کا انکار نہیں کریں گے. ہم تمہاری ایذا رسانی پر ہم صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. کیوں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ ساری اتھارٹی، سارا اختیار، ساری قدرت، ساری مملکت و سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ جتنا یقین اور کانفیڈنس ہوگا اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھے گا. دیکھیے اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہرگز ہمارے پاس کوئی تکلیف نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. پہلے ہی جب تقدیر لکھی گئی تھی، تقدیر کا بھی ایک موضوع آنے والا ہے انشاءاللہ، اسی وقت اللہ نے لکھ دیا. تو جو لکھ دیا وہ کوئی روک سکتا؟ وہ تو آ کر ہی رہے گا. اور مومن کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی درخت سے زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کی مرضی سے، اس کے علم میں، علم سے باہر نہیں ہے. تو کوئی کسی کی جان لے لے بغیر اللہ کی مرضی کے ممکن ہے؟ کوئی کسی کو زخمی کر دے، 10-20 لوگ مل کر کے کسی ایک آدمی کی جان لے لے تو یہ بغیر اللہ کی مرضی کے ممکن نہیں ہے. ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. تو اسی کے پاس اختیار، اسی کے پاس پاور ہے تو بھروسہ صرف اسی پر کیا جائے گا. اور بیان کیا، فرمایا کیوں اس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ حی ہے، حی زندہ، وہ زندہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس ذات اللہ جو زندہ ہے اس پر بھروسہ کر جو مرے گا نہیں. معبود اگر مر گیا تو پھر مظلوموں کی طرف سے بدلہ کون لے گا؟ تو زندہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، بتائے گا کہ کرنا کیا ہے. اور اس لیے بھی اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہی وکیل ہے، کارساز ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی پر بھروسہ کر کیونکہ تیرا کام بنانے کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے. اللہ پر اس لیے بھی بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جن سے بھی اللہ نے محبت کی فی الفور مدد آ گئی. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. لہٰذا ہمیں توکل سمجھنا ضروری ہے. تو میں کم الفاظ میں بتا دوں، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے حقیقت التوکل علی اللہ ان یعلم العبد ان الامر كله لله وانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانه النافع الضار والمعطي والمانع. توکل کیا ہے؟ توکل کی حقیقت یہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ یہ بات جان لے، گرہ باندھ لے ان الامر کلہ للہ، کہ سارا اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. اور آج تک دنیا میں جو کچھ ہوا پہلے بھی وہ کس کی مشیت سے؟ اللہ کی مشیت سے ہوا. وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. جو ہوا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا اور جو نہیں ہوا وہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا. وَأَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُ. اور نفع دینا اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی. ایک سوئی بھی کسی مومن کے پیر میں
نہیں چبھ سکتی، ایک کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا جب تک نفع دینے اور نقصان دینے والے کی مرضی نہ ہو۔ وَأَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، اور وہی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے۔ کچھ بچا، جس ذات کا اختیار یہ ہے اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے سامنے آئے گی۔ فرمایا توکل علی اللہ اسباب کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، بغیر اسباب اختیار کیے جو توکل علی اللہ کی بات کرے وہ شریعت سے جہالت اور اس کے عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ توکل کا محل دل ہے، بھروسہ کہاں سے کرتے ہیں؟ دل سے، اور توکل سے پہلے جو اسباب اختیار کیا جاتا ہے اس کا محل اعضاء و جوارح ہے، پارٹس آف باڈی ہے۔ پہلے اس سے پریکٹیکل میں کوئی عمل کرو، بعد میں بھروسہ کرو، یہ بھروسہ ہے۔ دو لوگ گمراہ ہو گئے، دو طبقے گمراہ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے، اور کوئی بھی سبب اختیار نہیں کیا، صرف بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے بھروسہ چھوڑ دیا، صرف اسباب کے بھروسے ہو گئے۔ دیکھیے حنین کے میدان میں جب صحابہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ کو بہت خوشی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بدر دیکھا تھا، احد دیکھا تھا، خیبر دیکھا تھا، خندق دیکھا تھا۔ فتح مکہ کے وقت ان کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی، ہتھیار سے لیس تھے۔ حنین والوں نے کہا تو صحابہ نے سوچا 313 تھے تو دھول چٹا دیے، اب ہم تو 12,000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12,000۔ جب نہتے تھے تو کافی تھے، اب تو اسلحہ کے ساتھ ہیں۔ کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ ہی نے مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کوانٹٹی سے تم بہت مگن تھے، بہت گمان میں تھے۔ دیکھتے ہیں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری کوانٹٹی، ہمارا سب دیکھ لو۔ اللہ نے کہا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم اللہ کو بھول گئے، تم کو اپنے ہتھیار پر بھروسہ ہو گیا، اپنی کوانٹٹی پر اعتماد ہو گیا۔ پھر جب تم میدان میں اترے اور بارش کے قطروں کی طرح جب تیروں کی بوچھار آئی تو تمہارے پیر اکھڑ گئے، پیٹ پھیر کر تم بھاگے۔ صحابہ مسلمان پہلے مرحلے میں جب گئے اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار پہاڑی دروں سے ہونے لگی تو سارے مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، تھوڑے سے میدان میں رہ گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام چیخ رہے تھے، حضرت عباس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے چلانے لگے، آواز لگانے لگے، چیخنے لگے۔ پھر دھیرے 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 اللہ نے مسلمانوں کے قدم ایک بار جما دیے۔ پھر انہوں نے حنین والوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم اللہ کو بھول کر اپنے اسلحے پر بھروسہ کر گئے۔ مومن کو ہر حال میں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اتنا بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔
عمل کرو، عمل کرو، کیونکہ تمہارا عمل اللہ، اس کے پیغمبر اور سارے مومن دیکھیں گے، اور تمہیں تمہارے اعمال کو لوٹا کر دیا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم جو عمل کرتے تھے وہ اس کی تمہیں خبر دے گا۔ اللہ عمل پسند کرتا ہے، صرف بھروسہ پسند نہیں کرتا، دونوں چیز ضروری ہے۔ پھر سے سنیے، بغیر ایکٹیویٹی کے، بغیر عمل کے صرف بھروسہ جائز نہیں ہے۔ صرف بھروسہ کر کے، صرف عمل کر کے بغیر بھروسے کے عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور صرف بھروسہ کر لینا، پھر سے میں عرض کروں، اسباب چھوڑ کر صرف بھروسہ کرنا پسند نہیں ہے، اور بھروسہ چھوڑ کر صرف اسباب پر تکیہ کر لینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے مثال، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، خیر خیریت، سلام کیا، آپ کے پاس آئے، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اونٹ پہ آیا ہوں۔ تو کہاں ہے اونٹ؟ باہر چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ باہر چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوں؟ باندھے ہو اونٹ کو، رسی باندھے؟ کہا نہیں، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اعقلها ثم توکل علی اللہ، پہلے جا کر اونٹ کی رسی کو باندھ، بعد میں یہ کہنا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلے شٹر بند کر، تالا لگا، پھر یہ کہہ کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ دکان کھلی چھوڑ کر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، چور بازو میں بیٹھا ہے، اللہ پر بھروسہ کا مذاق مت بنا۔ بھروسے کا مطلب یہ ہے پہلے خود عمل کر لے، تیرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر لے، اس کے بعد اللہ کا نام لے۔ مسلمان یہیں پر فیل ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے چکر میں اسباب اختیار نہیں کر رہے، کوسوں دور ہیں، اور کچھ لوگ اسباب میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں بھروسہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کیسے بھروسہ کیا۔ بدر کے میدان میں اچانک کا ہونے والا معرکہ تھا، ایک قافلے کو لوٹنے کیا روکنے کے لیے جا رہے تھے، 313 یا 319 بوڑھے بچے جوان سب تھے، ٹوٹل 313، 2 گھوڑا، کچھ زرہیں، کچھ ہتھیار، بڑے نہتے تھے، اور 1000 کا لشکر تھا۔ مگر یہ کیا معلوم تھا کہ وہ تجارتی لشکر تو دوسرے ینبوع کے ساحلی علاقے سے مکہ چلا جائے گا، اور مکہ میں جب خبر پہنچے گی تو مکہ سے ابو جہل کی کارکردگی میں، ابو جہل کی قیادت میں 1000 ہتھیار سے لیس لشکر اچانک آ جائے گا۔ کسی اور مقصد سے نکلے تھے مدینہ سے، بدر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ مکہ سے تیار ہو کر 1000 کا ہتھیار سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ کی ترتیب لگا کے خیمے میں دعا کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، دعا کی، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ، کتاب اتارنے والے، بدلیوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو تو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور پھر رونے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلن تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ، بڑی مشکل سے میں نے ان چھوٹے لوگوں کو تیار کیا ہے، کمزور ہیں، نہتے ہیں، آج اگر یہ جماعت ہار گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ روئے زمین پر اب تیری عبادت کوئی کرے گا، بڑی مشکل سے میں نے تیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اعلی رسلک، بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد آئی، یہ 313,000 پر کافی ہو گئے۔ آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہی کو یہ واقعہ پیش آیا۔ حق و باطل کا ایسا مارکا کہ حق جیے تو ڈنکے کی چوٹ پر جیے، اور باطل پسپا ہو تو اس کے پاس کوئی بہانہ اور عذر نہ بچے۔ کہہ رہے ہم ہوتے تو دیکھ لیتے، پوری تیاری کے ساتھ آ کر پسپا ہو، اور حق جیے تو پورے نہتے ہونے کے باوجود ڈنکے کی چوٹ پر جیے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ کا یہ دستور ہے، ڈنکے کی چوٹ پر حق جیتا رہے۔
اور باطل میدان میں پورے علل اعلان پسپا اور ذلیل و رسوا ہو. اللہ نے کر دکھایا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹھ کر دعائیں نہیں کی، تدبیر کی، افراد کے ساتھ حالات کا سامنا کیا. صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، صرف 2 رکعت پر اکتفا نہیں کیا، سارے اسباب و وسائل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بس کا جو تھا میں نے کیا، اب یہاں سے تیرا بس چلے گا. یہ ہے اسباب اور یہ ہے بھروسہ. دیکھیے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ بھیج دیا، پھر آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی کو لٹا دیا، پھر آپ حضرت ابو بکر جیسے ساتھی کو اپنے ساتھ میں لیا. یہ سب اسباب ہے کہ دھوکہ نہ کرے راستے میں، امانت دار صدیق میرے ساتھ رہے. پھر کھانے کا نظم کرنے کے لیے اسما بنت ابی بکر کو کہا کہ ٹفن لے کر آؤ گی. اسما بنت ابی بکر کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ غلام چرائے گا عامر ابن فہیرہ. اور راستہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ راستہ تو بدل کے جانا ہے. سیدھے راستے سے جائیں گے تو دشمن پالے گا، راستہ بدل کے جانا ہے تو راستے کا جو ماہر تھا اریقت، اس کو بلایا، اس کی مدد لی. جنوبی راستے سے نکلے اور جا کر غار ثور میں چھپ گئے. 3 دن غار میں رہے تاکہ لوگوں کی گرمی ختم ہو جائے، لوگوں کی تڑپ جستجو ختم ہو جائے. 3 دن تک کے وہاں کھانا لایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ جس امت میں ہیں، امت کے افراد کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا چمتکاری ہے، ہو کرے گا تو ہا ہوگا، چھو کرے گا تو چھا ہوگا، یہ ہو جائے گا. وہ تو پانی پہ چلتے تھے، وہ تو ہوا میں اڑتے تھے، وہ تو آگ پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھتے تھے. ہمارے نبی سے افضل دنیا میں کوئی آیا نہیں. لیکن آپ زمین میں پریکٹیکل میں اسباب اختیار کر رہے ہیں. اپنے سے جو ضروری تھا وہ کرنے کے بعد غار میں جب حضرت ابو بکر ڈر گئے تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس کا تیسرا اللہ ہو، ان دونوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ بھروسہ کب کر رہے ہیں؟ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد. اور یہ چمتکاری مسلمان چھو چھا ہو ہا اور یہاں چل رہا ہے، وہاں بیٹھ رہا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ چھو لے گا تو میری تقدیر بدل جائے گی. وہ سن لو، امام شافعی نے کہا تھا لو رأيتم رجلا يطير في الهواء او يمشي على الماء او يقعد على النار فظننتم انه من اولياء الشيطان لا من عباد الرحمن. وہ سن لو، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، آگ پر بیٹھ گیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کے چیلوں میں سے ہے، شیطان کے دوستوں میں سے ہے، رحمان کے بندوں میں سے نہیں ہے. رحمان کے بندوں کو دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھو، آگ میں چلے گئے، دعا کی. رحمان کے سب سے معزز بندے کو دیکھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسباب اختیار کر رہے ہیں، زمین پہ چل رہے ہیں، غار میں چھپ رہے ہیں، پھر جا کر دعا کر رہے ہیں. تو یہ دین چمتکاری دین نہیں ہے، یہ سائنٹیفک دین ہے. یہ دلیل کے ساتھ، نصوص کے ساتھ پریکٹیکل میں ثابت کیا گیا ہے، پروف کیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. صرف تصوراتی دین نہیں ہے کہ سوچ لیا ہو گیا، پریکٹیکل میں کرنا ضروری ہے. بعد میں بھروسے کا مرحلہ ہے. دیکھیے دعوت کا مرحلہ، مکہ میں آپ نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت نہیں کی. مکہ والوں سے نا امید ہونے لگے تو آپ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کو مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اور یہاں سارے قصے لکھ دیے. ایک حضرت بہت پہنچے ہوئے ہندوستان آئے، سلام کیا تو 90 لاکھ مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام کیا تو 90 لاکھ مسلمان.
یہ سلام نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، سید الاولین والآخرین کو نہیں آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی طائف میں پتھر کھا رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبرائیل امین آئے، کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ صرف اشارہ کر دیں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا 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 کلا لعل اللہ ان یخرج من اصلابهم الذین یعبدون اللہ وحدہ ولا یشرکون به شیئا، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان کی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی، توحید پر رہیں گے۔ اللہ نے دیکھا، ثابت کر دیا، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اسلام اگر دنیا کے سامنے کہیں سے ابھرا تو وہ طائف سے ابھرا۔ وہاں کی توحید دیکھو، وہاں کا عمل دیکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے زمین میں پریکٹیکل کیا، پھر دعا کی، چمتکاری دین نہیں پھیلایا۔ کیسی کیسی باتیں، ان کا کرم ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جائے، نسلوں کی تقدیر بدل جائے، پریکٹیکل میں صفر۔ تو ایک بات جو میں نے سمجھانی تھی وہ یہ کہ توکل کا مطلب صرف خاموش بیٹھ کر بھروسہ کرنا نہیں، توکل کا مطلب ہے پہلے اسباب پورے اختیار کر لیے جائیں، جتنی انسان کی طاقت ہے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ سے کہا جائے اب میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم۔ توکل کے بارے میں یہ دونوں گمراہیوں سے اگر آپ بچ گئے تو دو بڑی پیاری چیز ہے جو دنیا میں سب سے بڑی حقیقت ہے، جو سب سے بڑا فیکٹ ہے۔ کیا ہے؟ رزق سب سے بڑا چیلنج ہے، رزق، روزی۔ دوسرا بڑا چیلنج حفاظت۔ آج مسلمانوں کو انہی دونوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، روزی نہیں ہے اور جان و مال کا خوف ہے۔ تو اس میں اگر کوئی چیز ان کو طاقت فراہم کرے گی تو وہ توکل علی اللہ ہی ہے۔ رزق کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، خود اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ زمین میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا رزق ہے۔ کون روزی دیتا ہے؟ اللہ۔ کیسے روزی دیتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی دے گا کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ارے اس راستے سے مجھے روزی ملے گی۔ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے اگر ویسے تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ پرندے جب صبح ہوئی اپنے گھونسلوں سے نکلے، گھونسلے میں ننھے ننھے بچے ہیں، پرندے نکلے، کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ، کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں ہے، مگر ایسے ان گنت پرندے، بے شمار پرندے نکلے، خود بھی دانہ لیے اور اپنے ننھے ننھے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آئے۔ تغدو خماسن، وہ جب گھونسلے سے نکلے تھے تو ان کا پیٹ چمٹ گیا تھا اندر خالی ہونے کی وجہ سے، وتروح بطانا، اور جب گھونسلے میں آئے تو پیٹ بھرا ہوا تھا۔ کس نے کھلایا؟ اگر وہ ان پرندوں کو سمندر کی اتاہ گہرائی میں مچھلیوں کو، سب زمین کے اندر چیونٹیوں کو کھلا سکتا ہے تو مومن کو بھوکا رکھے گا نہیں؟ مگر بھروسہ تو کرو۔ حضرت عمر نے دیکھا ہمارے بھی مسلمان ہیں کچھ، تم اللہ اللہ کرو، تم اللہ کا دین سنبھالو، اللہ تمہارا گھر سنبھالے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے آپ کو یہ تعلیم دی؟ قرآن نے کہا یا نبی نے فرمایا یا صحابہ نے ایسا کر کے بتایا؟ تم گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑو، نکل جاؤ، تم اللہ کا دین سنبھالو، تمہارا گھر اللہ سنبھالے گا۔ دیکھو یمن کے لوگوں کو حضرت عمر نے دیکھا بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، ما بالکم، کیا ہوا سب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن المتوکلون،
ہم بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے. ہاں واللہ انتم کذبتم ما انتم المتوکلون، قسم اللہ کی تم جھوٹے ہو، تم بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہو. جاؤ پہلے جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں لے کر بازار جاؤ، بازار جا کر بیچو، اور اس کے بعد جب بیچ لینا، لکڑیاں کاٹ کے لانا، بیچنا، پھر یہ کہنا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. تم بھروسے کا مذاق بنا رہے ہو، اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و صفات کا مذاق بناتے ہو. اللہ نے یہ کب کہا؟ اللہ نے تو کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز جیسی ختم ہو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ نے تو کہا فَامْشُوا فَانتَشِرُوا. اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا تم سارا کام دھندا چھوڑ کر آ کر بیٹھ جاؤ. اللہ نے تو کہا کام دھندا کرو، بھروسہ کرو اور ساتھ میں عمل کرو. کام دھندا چھوڑنے کو نہیں کہا، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بھروسے کا مذاق ہے. تو رزق آئے گا، لیکن جب بھروسہ کریں گے صحیح طریقے سے اور اس کے لیے کوشش کریں گے. بالکل اسی طرح سے حفاظت، میں نے ابھی مثال دی اللہ نے کیسے حفاظت کی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہمارے نبی کی، اللہ نے کیسے حفاظت کی. وہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، دشمن ایک مشن پر تھا، محمد اکیلے مل جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے آپ کو بہت ڈھونڈا جاتا ہے ہر زمانے میں، یہ اکیلا ملے. کیوں؟ آپ اکیلے کی تلاش میں کیوں ہیں؟ اگر آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں، تو کسی اکیلے کی تلاش میں کیوں ہیں؟ دشمن اللہ کے نبی کی تاڑ میں تھا، اکیلے مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے مل گئے، دھوپ کا موقع تھا، سارے صحابہ درختوں کے نیچے سوئے تھے، آرام کر رہے تھے. اللہ کے نبی بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر اپنی آپ لیٹ گئے ٹھنڈے میں. دشمن کو موقع لگا، ہاں اب موقع لگا، تیزی سے آیا، اس نے تلوار نکالی اور آپ کے سینے پر چڑھ گیا. میں یمنعک منی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بول تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے مسکرا رہے ہیں، اللہ، ارے اس کو اتنا اطمینان ہے، اتنا کانفیڈنس ہے. خوف کھانے لگا. وہ سن لو، نبی نے کہا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن رہے گا، تب سے ہی اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے گا. جو 1 مہینے کی دوری پر رہے گا وہ ڈرے گا، جو سینے پر چڑھ جائے گا اس کے ڈرنے کا کیا عالم ہوگا. سینے پر چڑھ گیا، اس کے تار میں، رگ و ریشے میں خوف بھر گیا، اور مارے کپکپاہٹ کے ہتھیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پیچھے ہٹا. آپ سیدھے اٹھے بیٹھے، اسی کی تلوار لیا اپنے اور کہا اب بول، میں یمنعک منی، بول اب تجھے کون بچائے گا. وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا. زمین پر جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کبھی بھی بہادر ہو سکتے، ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. رونے لگا، مجھے چھوڑ دیجیے، آپ تو بڑے کریم ہیں، مہربان ہیں. آپ نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا میں نے. ہم چھوڑنے والے لوگ ہیں، ہم چھوڑنے والے لوگ ہیں، انتقام نہیں لیتے. نبیوں نے انتقام لینا نہیں سکھایا. آپ نے چھوڑ دیا، اپنے قبیلے میں گیا اور کہا سنو، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آیا ہوں. میں جب اس پر غالب تھا تو حملہ نہیں کر سکا، وہ جب مجھ پر غالب آیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا. جاؤ، میں اسلام لاتا ہوں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ پر. تو حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حفاظت ہوئی. توکل تو کر کے دیکھو کیسے غیب سے اللہ کی مدد آئے گی. تو رزق اور حفاظت کو لے کر کبھی ٹینشن نہ لیں، یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے. ہمیں کھلانا اور ہماری حفاظت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کام ہے. ہمارا کام عرش والے کو خوش کرنا ہے. احفظ اللہ احفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آخر میں 2-4 باتیں عرض کروں. توکل کے بڑے فائدے ہیں. توکل اگر آپ کریں گے تو بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں.
آسان حساب کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ان کی صفات کیا ہوں گی؟ تو فرمایا ہم لا یسترقون ولا یقطعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ فال نہیں نکالیں گے، جیسے طوطے کو بولتے ہیں تقدیر معلوم کرنے کے لیے میرا فیوچر بتاؤ ذرا کیا ہے، فال نکالتے تھے ذرا فیوچر دیکھیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جسموں میں داغ نہیں لگوائیں گے، جیسے ابھی کیا بناتے ہیں ٹیٹوز، وہ نہیں لگائیں گے۔ جسم کو داغیں گے نہیں، علاج کے لیے داغیں گے نہیں۔ بیمار بھی رہیں گے تو کہیں گے بس اللہ نے بیمار کیا اللہ ہی شفا دے گا، اتنے ہائی کیٹیگری کے مومن۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فال نہیں نکالیں گے، رقیہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، جسم کو داغیں گے نہیں آگ سے، بلکہ صرف اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے بھروسہ کریں گے۔ تو اللہ ایسے بہت ہی ہائی کیٹیگری کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتے نے کارڈ بھی لیا تو دوا نہیں لیا لوگوں نے، چھوڑو، اللہ کے حکم سے کاٹا ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ ایسے بھی لوگ اسلاف میں گزرے ہیں، تو اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا کہ انہوں نے 100% اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اور بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ نقصانات کیا ہیں؟ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ توہم پرستی، اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو لیمو دیکھ کر ڈر جائے گا، مرچی دیکھ کر ڈر جائے گا، انڈا دیکھ کر ڈر جائے گا۔ ہاں، عورتیں بہت زیادہ ڈر رہی ہیں، میری نند نے کچھ کھلا دیا شاید، ذرا سا سر میں درد نہیں ہوا تو مسلمان صرف جادو کا ہی تصور لے رہے ہیں، توہم پرستی ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہے۔ شاید نا کئی بار ایسا ہو گیا کوئی تو میرے ساتھ کچھ کر دیا، ارے نماز نہیں، روزہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، شیاطین کو اپنے جسم میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں پال کے رکھے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کھلا دیا۔ تو یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں توہم پرستی کی وجہ سے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل۔ اچھی چیز کے لیے کوشش کر، ہمیشہ نفع کی کوشش کر، عاجز بن کر ہمت ہار کے مت بیٹھ، نہیں اب تو خلاص میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ارے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، کوئی چیز مصیبت آئے تو یہ مت کہے اوف میں نے یہ کیا ہوتا تو اتنا فائدہ ہوتا، میرے یہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کسی کے کچھ کرنے سے کچھ ہوتا، کسی کے کچھ نہ کرنے سے کچھ ہوتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ اگر مگر مت کر، اگر مگر سے شیطان آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر مگر شیطان کے راستوں کو کھولتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جو لوگ بھروسہ نہیں کرتے وہ فیملی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں۔ فیملی پلاننگ کیا ہے؟ 2 ہی بچے ٹھیک ہیں، بس حالات بہت ناسازگار ہیں، مہنگائی بہت ہے، 2 ہی بچے ٹھیک ہیں، میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اور پھر مانے حمل ادویات، ٹیبلٹس، انجیکشنز اور وہ سارے ذرائع جو بچے کی پیدائش پر روک تھام کرتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ فیملی پلاننگ، اللہ نے کیا کہا سن لو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنے بچوں کو مت مارو، تمہیں اگر ہم روزی دے سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کو تم روزی دو گے، ہم تم کو بھی اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں، اور بچوں کو مار دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا الا نختصی، ہم خسی نہ ہو جائیں، نس بندی نہ کروا لیں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ صحابہ نے پوچھا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ عزل کس کو کہتے ہیں؟ عین زا لام عزل، شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور جب منی کا اخراج ہونے والا ہو تو اپنے آپ کو بیوی سے الگ کر لے اور اس کے رحم میں
منی نہ جانے دے، بچہ دانی میں منی کے قطرات نہ جانے دے اور باہر ضائع کرے، اس کو کہتے ہیں عزل۔ صحابہ نے کہا ہم تو میدان کارزار میں ہوتے ہیں، عزل نہ کریں، تو آپ نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو روح دنیا میں آنے والی ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ کی مرضی ہے، تم کچھ کر کے اس کو روک سکتے؟ اللہ کی مرضی ہے بچہ دنیا میں جنم لے، اور تم کتنی بھی تدبیر کر لو اس کو آنے سے روک سکتے؟ تو کتنی بھی تدبیر کر لو، حاصل کچھ ہونے والا، جس کو پیدا ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو فیملی پلاننگ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہتا، یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ ان من ضعف الیقین، ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ۔ ان رزق اللہ، فی روایہ ان رزق اللہ لا یجره حرص حریص ولا يرده کراہیت کارہ۔ کمزور ایمان کی بات یہ ہے کہ تو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی چاپلوسی میں لگا رہے، ارے ان ناراض ہو گیا تو میرا کام چلا جائے گا۔ کسی کے اختیار میں ہے روزی دینا، حق بولو، ہمیشہ جہاں رہو حق بولو، کسی کے ہاتھ میں روزی دینا نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے تجھے کھلایا ہے اس پر دوسروں کی تعریف کے پل مت باندھ، اللہ کی تعریف کر۔ اور جو اللہ نے تجھے نہیں دیا تو دوسروں کو قصوروار مت ٹھہرا، اللہ کی مرضی تھی تو نہیں دیا۔ وان تدمهم على ما لم يؤتك اللہ۔ اور سن ان رزق اللہ لا یجره حرص حریص، اللہ کا رزق کسی کے روکنے سے رک سکتا اور کسی کے چاہنے سے کہ میں کھینچ کر لے لوں لے سکتا؟ نہ کسی کا حسد روک سکتا ہے، نہ کسی کی لالچ لے سکتی ہے۔ اللہ کا رزق اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ جو لوگ بھروسہ نہیں کرتے وہ نوحہ ماتم کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم، ہائے اب میرا کیا ہوگا، میرا شوہر مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث الا على الازواج۔ کسی عورت پر جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، سوائے شوہر کے۔ شوہر اگر مر گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے، لیکن کوئی بیٹا مر گیا، کوئی بھائی مر گیا تو 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منا سکتی نہیں۔ کون عورت؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ تو نوحہ کرنے والی جہنم میں جائیں گی۔ والنائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران او درع من جرب۔ جو نوحہ کرنے والی عورت ہے قیامت کے دن آئے گی تو اس کے جسم پر تارکول کا ڈامر اور تانبے کا لباس ہوگا، خارش زدہ پاجامہ ہوگا اور کھولتا ہوا لباس ہوگا۔ لے وہاں چیختی تھی، چلاتی تھی، اب یہاں بھی چیخ چلا۔ تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا تو میرے بھائیوں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کے دل کو جمع دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اطمینان قلب عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی سکون پیدا فرمائے۔ حالات چاہے جیسے ہوں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ مومن کبھی ڈرتا نہیں، مومن کبھی بزدل ہو سکتا، بزدل ہوتا ہے مگر حالات سے لڑتا ہے، فیس کرتا ہے، سامنا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے، اور جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں رب العالمین انہیں انسانیت کی ہمدردی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع